اور خواتین میں بھی بچوں کے لیے بسکٹ اور کھجور کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو بچوں کو وہاں بھی بزرگ کے ساتھ وہاں پہ حاضر کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ صفوں کے لیے جو مارکنگ کی گئی ہے اس کے مطابق آپ اپنے جائے نماز کو رکائیں تاکہ صفیں سیدھی ہو سکے اور مارکنگ کا فتنہ۔ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ الحمدللہ ایک جگہ بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ جلدی کریں اور جو احباب راستے میں ہیں وہ آنے میں تیزی پیدا کریں اور اپنے گاڑیوں کو کہ دوسرے آنے والوں کو سہولت ہو سکے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نکلنے میں لوگوں کو گھر کو جانے میں آسانی پیدا ہو سکے، اس لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ۔ تکبیرات بلند کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تاکہ نماز وقت مقررہ پر قائم کیا جا سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ معزز سامعین، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو امام کے ساتھ ساتھ تلاوت کریں گے۔ ضمیر سورہ کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ بغور سماعت فرمائیے۔ رکوع ہوگا، اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے 5 زوائد تکبیرات کہی جائے گی، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ضمیر سورہ کی طرف سب بندی کر لیں، صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو جو صورت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خواتین بھی اپنی صف ایسی صف بنائی کہ اپنی بہن سے مل کر کھڑی ہو، کندھے سے کندھا ٹکرے سے جی۔ اللہ
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمدللہ ابھی نماز عید الفطر ادا کی ہے اور اس عیدگاہ کے اندر ماشاءاللہ کافی انتظامات کیے گئے ہیں.
کے یہاں کی کمیٹی کے صدر جناب محمد ادریس خانوں کے ساتھ ساتھ جناب یامین صاحب اور جناب مشرف صاحب وغیرہ کے نتیجے میں یہ عیدگاہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد العالمين بتعريف توصیح بڑائی کی بجائی کہ اس نے ہمیں بابرکت مہینہ رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس کی انگیز نعمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے، رحمتوں سے ہم وہ آپ کو نوازا۔ اللہ رب العالمین کا ایک احسان عظیم ہے امت مسلمہ پر کہ ہمیں بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین نے نصیب فرمایا ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج عید کا دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے اور ہر شخص مسرت و شاداں ہے، خوشی لے کر اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف تشریف لایا ہے اور اس مقصد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہم و آپ کو جو عید عطا کیے ہیں خوشی کے، ہم اس خوشی میں اپنے آپ کو شریک کر سکیں۔ میرے بھائیوں، عید کے دو دن ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ جس طریقے سے عید الفطر کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہمیں توفیق ملی روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، قیام اللیل کا، اعتکاف کا اہتمام کرنے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عنایت فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم و آپ کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ میرے بھائیوں، خوشی کس کے لیے؟ خوشی منانے کا حق کس کا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے لیے ہم و آپ، جب ہم صحابہ کے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے آج خوشی کے جو لمحات اور خوشی کے جو اشیاء آج ہمارے لیے میسر ہیں، انہیں وہ چیزیں میسر نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حقیقی خوشی ملا کرتی تھی۔ اور آج ہم ظاہری خوشی کو لے کر، ہم ظاہری اشیاء کو لے کر ہم بہت ہی خوش ہیں، بہت ہی ہم شاداں ہیں اس بات پر کہ آج ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور عید میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل حقیقی عید اس کی ہے جو رب العالمین کا خوف، رب العالمین کو راضی کر لیا، رب العالمین اللہ کی رحمتوں کا وہ مستحق بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی جو ہے ضمانت دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ رب العالمین سے اپنے انعام کو پاتا ہے، اپنے اجر کو پاتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے، اب میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہے ظاہری خوشی اور ایک ہے حقیقی باطنی خوشی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج ایک ظاہری خوشی عنایت فرمایا ہے
بندہ جو افطار کرتا ہے اس کے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و استغفار کیا، دعا و مناجات کی، رب تعالیٰ کے سامنے گر گرایا، اپنی معافیاں مانگا، اس بات کا عہد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤں گا اور میں عبادتیں ہو گئی. رمضان کے حد تک ہم و آپ اپنے آپ کو محدود کر لیے. اس طرح ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے انسانوں، اے مرد و عورت، میں نے تم کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرتے رہے. کب تک عبادت کریں؟ صرف رمضان کی حد تک یا خاص ایام میں یا کسی دن یا کوئی مخصوص ایام میں ہم صرف روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و استغفار کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنی پوری زندگی کو یوں ہی چھوڑ دیں. میرے بھائیوں، یہ مقصد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اور ہم وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے نبی آپ عبادت کرتے رہے اپنے رب کی. کب تک؟ جب تک کہ آپ کی موت واقع نہ ہو جائے، جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے. میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان ختم، ہمارے مسلمان مسجدوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں. جیسے ادھر شیطان آزاد ہوا اور ادھر مسلمان مسجدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ عبادت ہمارا جو ہے صرف ظاہر پیش کرتا ہے اور حقیقی کچھ اور ہی پیش کرتا ہے. روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد لعلکم تتقون، ہمیں متقی بنانا ہے. آج ہم نے ظاہری تقوی کو اختیار کیا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، دعائیں چھوڑ لیتے ہیں. رمضان کا جو مہینہ آتا ہے ہم عبادت میں لگ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر و استغفار کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور ہماری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے روزے کا اصل مقصد نہیں سمجھا، رمضان کا اصل پیغام ہم نے نہیں سمجھا. روزوں کا جو مقصد ہے اس مقصد کی اصلیت کو ہم نے نہ جانا، جس کی سبب ہماری زندگی کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم واقعی رمضان کے اندر غور و فکر کرتے، روزوں کے اندر ہم غور و فکر کرتے، جو میسج، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو دیا اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں. ایک روزے دار کے روزے رمضان کے مہینے میں کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ سے بچتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، مار پیٹ سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. لیکن غیر رمضان کے اندر وہ اپنے ہر گناہ کو اور ہر اللہ کی نافرمانی کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے. رمضان کے اندر آپ دیکھیں آدمی صرف کوئی نہیں کرتا. رمضان کے اندر آدمی جو ہے گٹکا وغیرہ اور دیگر حرام اشیاء سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. میرے بھائی، کیا یہ صرف رمضان کی حد تک ہے؟ اگر ہم نے یہ صرف رمضان کی حد تک کیا اور غیر رمضان میں ہم نے پرانی روش کو اختیار کیا تو پھر سمجھ لو کہ ایسے ہزاروں رمضان اور ایسے ہزاروں روزے اگر ہم رکھ لیں، زندگی بھر بھی ہم ایسے ہی رکھ لیں، تو پھر میرے بھائیوں کی مقصد ہے زندگی اور مقصد رمضان اور مقصد روزہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، حقیقی تقوی کی طرف آئے، حقیقی اللہ کے خوف کی طرف، اللہ کی ڈر کی طرف آئے، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائے. اور یہی چاہتا ہے رمضان بھی اور روزہ بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جو رمضان کا مہینہ گزرا، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو توفیق ملی، ہم نے عبادت کی ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ رمضان جو عید کی نماز پڑھ کر یہاں سے رخصت ہوئے اور یہ عہد لے کر کہ آنے والے رمضان میں ہم بھرپور تیاری کے ساتھ اس کا ہم استقبال کریں گے، رمضان کو اہتمام کے ساتھ گزاریں گے. لیکن رمضان آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا ہمارے یہ آخری رمضان اس بات کا کہ ہماری غفلت ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو اور ہماری جو ہے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے ذکر و استغفار کو، ہماری تلاوت قرآن کو ضرور قبول کیا ہوگا. ہم اللہ سے بدلاؤ لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. اگر ہم نے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی
तो मेरे भाइयों अल्लाह को अल्लाह ने नसीब फरमाया है, इस पर भी वो साबिर हो, इस पर भी वो शाकिर हो, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नेमत रमजान, नेमत रोजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनायत हुआ है, इस पर अल्लाह का जो शुक्र बजा लाना चाहिए। मेरे भाई, बतौर खास खवातीन से ये बात मैं कहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को अपनाएं, उस हदीस को अपनी जिंदगी के अंदर अमल जमा पहनाने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत जो है दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ती है और जो है रोजा रखती है और अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हुक्म देगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरी माँ बहने, जरूरत इस बात की है कि इस हदीस को अपनी जिंदगी के अंदर लाएं, ताकि हम अपने शोहरों की फरमाबरदारी करते हुए, अपने बड़ों की ताज़ीम करते हुए, अपने बड़ों के हुकूक अदा करते हुए हम अपनी जिंदगी को गुजारें। यही मकसद रमजान है, यही मकसद रोजा है मेरे भाई। इसी तरीके से हर नौजवान, हर बड़ा आदमी और हर बच्चे को अपनी जो है अंदर फिक्र आखिरत पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर आखिरत की तवज्जो हमें दिलाई है, आखिरत की फिक्र करने की हम लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आला के अंदर, जो कि अभी नमाज के अंदर जो पहली रकात में पढ़ा गया, अल्लाह तबारक दुनिया की नेमतें चाहते हो, अल्लाह ये नहीं चाहता, अल्लाह तो ये चाहता है वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली और हमेशगी वाली जिंदगी है। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर अपने बंदों को कामयाब देखना चाहता है। तो मेरे भाइयों, कहने की बात यह है कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने अंदर जो है आखिरत की फिक्र पैदा करें। नौजवान बिलखुसूस आज जो बेहरारगी के शिकार है, आज होटलों की जीनत बन चुके हैं और हर तरह की फहाश बदकारी के अंदर पड़े हुए हैं, उनसे मोहतबाना मुखलिसाना मेरी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाए। ये जो वक्त, ये जो जवानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है, अल्लाह तबारक व तआला इस जवानी की इबादत को अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को, जो बंदा अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साए में जला देगा। मामूली बात नहीं है, कल क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के। और ऐसे जो है वक्त में और ऐसी जगह पर कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उन लोगों को नसीब फरमा रहा है जो उनके साथ किस्म के हैं, उनमें से वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। मेरे भाई, इसी तरीके से और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम आपको फितनों से बचने का हुक्म दिया है और फरमाया कि क़यामत के करीब फितने ऐसे रूनुमा होंगे जैसे कि बारिश के कतरात आसमान से जमीन पर उतरते हैं। और ऐसे वक्त में फितनों से बच करके अपनी जिंदगी गुजारना जरूरी है। आज फितने इर्तिदाद का मसला है, आज हमारी माओ बहनों का बड़ा मसला है, तलाक का मसला, खुला का मसला और दीगर मसले मसाइल ऐसे रोनुमा होते जा रहे हैं जो आज जो है लोग अपने इन वाक़यात को देखकर उनका सर जो है शर्म से झुक जा रहा है। मेरे भाई, आज बेरहमी बढ़ चुकी है। मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह का गलत इस्तेमाल और उसका मिसयूज आज नौजवान लड़कियां इस्तेमाल करके बेरहमी के शिकार हो रही है। और ऐसे चैनल्स को देख करके जो दीन से हट रही है, दीन से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस्लामी तारीख की जो असल रूह है, असल जो हकीकत है, उसको मस्क कर दिया गया है, उसको जो है उसके अंदर तब्दीलियाँ लाई जा चुकी है। तारीख से हट करके ऐसी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है जो कि तारीख से और न ही कुरान और हदीस से, न सहाबा की तरफ से जिंदगी से हमें ऐसी चीज़ें मिलती है, जो कि ये दिखाया जा रहा है। नौजवान देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि यही दीन है और इसी तरीके के वाक़या ज़रूर हुआ हो। मेरे भाइयों, फितनों से बचें इसी तरीके से। और मैं आपको इस वाक़े की तरफ ले जाऊँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, इंटरनेट पर जो आ रहा है बहुत ही गलत तरीके से, और इसी तरीके से बहुत सारी तारीख के ऊपर, बहुत सारे नबियों के ऊपर, बहुत सारे सहाबा पर उन्होंने जो है इस तरीके की वीडियो बनाए जिसके अंदर तारीख मुकम्मल तौर पर मस्क कर दी गई है और उसकी कोई हकीकत नहीं। कुरान ये मैसेज
قرآن کی پیغام یہ الگ ہے اور یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ چیزیں الگ ہیں. تو انٹرنیٹ سوشل نیٹ ورک سے اپنے آپ کو جس طریقے سے دور رکھے اتنا بہتر ہے. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو جو توفیق دیا ہے اللہ رمضان گزارنے کی، اور جس طریقے سے اللہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، ذکر و استغفار کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اس ارادے اور مقصد کے ساتھ کہ اللہ ہماری بخشش کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے دعا گو ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی بخشش فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے تئیں ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اور دیگر اعمال کو بچا لایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھرپور ہمیں اجر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو بیمار مرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کی ہماری اصلاح فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے، رمضان میں بھی اللہ ہمیں کے قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں ہم کو راغب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ والی زندگی ہماری زندگی میں پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہے شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. اللہ جو مقروض ہے قرضوں کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوجوان روزی کے اعتبار سے پریشان ہے اللہ حلال روزی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہے اولاد صالحہ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، کتاب و سنت رسول پر قائم رکھ، ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی نشر و اشاعت کرنے، دین کو پھیلانے، دین کا علم بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رہیں کتاب اللہ سنت رسول کو تھامے رکھ کر اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور جب خاتمہ ہو کلمہ صلی اللہ الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. ممکن نکیر کے سوالات میں آسانی فرما. روز محشر میں اللہ تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو نہیں کہ ہم حساب کے لیے پیش کر سکیں، اللہ پورے بڑے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو شرف قبول بخشتے ہوئے کل صلاح پر ہوا و بجلیوں کی طرح گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آج کے اس مسرت موقع پر تمام لوگوں کو عید مبارکباد ان الفاظ کے ذریعے سے دیتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آپ کے بھی اعمال کو اللہ قبول فرمائے. آمین. شہر نظام آباد میں شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کے ماتحت 2 مساجد تعمیر کی جا رہی ہیں. ایک NRI کالونی میں صابرہ عبدالواحد مسجد کے نام سے تعمیر ہو رہی ہے. NRI کالونی میں مسجد کا تعمیری کام شروع ہو چکا ہے. میں تمام احباب سے خواہش کرتا ہوں، جاتے جاتے گیٹ کے پاس ہمارے احباب ٹھہرے ہوئے ہیں، NRI مسجد کے لیے اپنا تعاون کرتے جائیں تاکہ مسجد کی تعمیر 30,000 روپے رکھی گئی ہے. آپ اپنی سہولت سے 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر بھی رقم کو ادا کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. గౌరవనీయులైన పునర్గారికి సిబ్బందికి నిజామాబాద్ అహ్లే హదీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. آج کے دن عید الفطر کی نماز عیدگاہ اہل حدیث دھرمپوری ہلز میں ادا کی گئی الحمدللہ. اور میں شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی طرف سے تمام عالم اسلام کو بالخصوص شہر نظام آباد کے افراد کو عید کی مبارکبادی ان الفاظ کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. برکاتہ. میں محمد الیاس خان امیر شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر شہر نظام آباد کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائیں اور ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عیدگاہ کے تعلق سے
जो पुलिस के अरकान, पुलिस का स्टाफ जो यहाँ पर इंतज़ामात किया है, जो नज़्म को बरकरार रखने के लिए अपना काम किया है, मैं शहरी जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर और बल्दिया के लोगों का भी और ईदगाह कमेटी का भी, जिन्होंने यहाँ पर इंतज़ामात को अंजाम दिया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। పోలీస్ కమిషనర్ గారికి మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి సిబ్బందికి అందరికీ నిజామాబాద్ అహ్లే హదీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాము. కమిషనర్ గారికి మరియు సిబ్బందికి అందరికీ అహ్లే హదీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాము. अपने साहब गले में लेके अच्छा ठीक है आइए आइए साहब को बुला लो आए और पहले साहब जरा बुलाएंगे आइए दिल भाई कॉल टिक दीजिए चलो ओके चलो तो जी जी हां लेके हां आप दीजिए आइए ओके दिल भाई आप